الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء وهو على صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سنتان موجبتان. قال رجل يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات ولا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 11واں پارہ سورہ یونس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء. اللہ تعالیٰ لوگوں کو سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے. مراد یہ ہے کہ جنت کی طرف بلاتا ہے اور پھر اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ جو راستہ بتا رہا ہے وہ صراط مستقیم، جو اس پر چلے وہ ہدایت پاتا ہے. اس کی اگلی آیت میں فرمایا للذین احسنوا، کہ وہ لوگ کہ جو اچھے کام کرتے ہیں، الحسنہ ان کے لیے بھلائی ہوگی، وزیادہ اور مزید بھی کچھ ہوگا. الحسنہ سے مراد جنت ہے. وَلَا تَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ. یہ جو لوگ نیک ہیں جن کو اللہ بھلائی بھی عطا کرے گا اور کچھ زیادہ انعام بھی دے گا، ان لوگوں کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہیں ہوگی. وَلَا تَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون. یہ جنتی لوگ ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کیا ہے. دوسری آیت والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا وترہقہم ذلہ ما لہم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. پہلی آیت میں دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے کہ اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے، تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہے اور وہ سیدھا راستہ ہے. اب دوسری آیت میں جو اللہ کی دعوت کو، اللہ رسول کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کے لیے بھلائی ہے اور بھی کچھ انعام ہے. زیادہ سے مراد دیدار خدا ہے
جنت میں آخرت میں اللہ کا دیدار مراد ہے زیادہ سے۔ اور ان نیک لوگوں کے چہروں پر سیاہی، رسوائی، تھکاوٹ، پریشانی نہیں ہوگی میدان حشر میں، آخرت میں، اس لیے کہ ان کے پاس پونجی سرمایہ موجود ہے، جس کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں پر کوئی غم حزن نہیں ہوگا جو نیک لوگ ہیں۔ چہرہ کا رنگ بدلتا ہے اور بے رونق ہو جاتا ہے جب کوئی غم کی خبر ہو، پریشانی ہو، غم کی خبر ہو، خون سڑ جاتا ہے فوراً اور رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کے چہرے پر کوئی پریشانی، کوئی تھکاوٹ، کوئی سیاہی نہیں ہوگی۔ لا ترحق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہ جنتی لوگ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رسول کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ تیسری ہے والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، اللہ رسول کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور کمائی کی برائیاں کرتے رہے، بس برائی کا بدلہ برائی ہوگا۔ وَتَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر ذلت ہوگی، پریشانی ہوگی، رسوائی ہوگی۔ کَأَنَّمَا أُغْشِيَ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آج کا جو ٹائم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والے کام ایسے ہیں جو کر لے گا تو عذاب سے بچے گا، جب حساب کتاب میں کھڑا ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ان کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے کہ جیسے کہ رات کے ٹکڑے ہیں اور رات ہے اور رات ہے، بہت سیاہی والے چہرے ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، جہنم جائیں گے، پہلے سے ان کی یہ حالت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ایمان والے کے چہرے آخرت میں پر رونق ہوں گے، اور اس کو قرآن مجید نے کئی مقام پہ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کو ہدایت ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی پر ہوتا ہے، عطا کردہ روشنی پر ہوتا ہے، اور وہ روشنی تعلیم ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ یہ جو دنیا کا ٹائم گزر رہا ہے یہ قیمتی ہے، اور نہ دنیا باقی رہنے والی ہے تو نہ کوئی چیز باقی رہنے والی ہے۔ یہاں کی بقا کی تو فکر ہے، یہاں کی جس کی ماہیت میں عدم بقا ہے، ہمیں یہاں کی زندگی کو بنانے کی فکر ہے، اس کی بقا کی فکر ہے، جس کی حقیقت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ باقی نہیں رہے گی، تو اس کے اندر جو وہ کیسے باقی رہے گا، اور ایک حالت پر بھی نہیں رہے گی۔ حالت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کہتی ہے نا کہ مطلب ہے کہ دنیا گول ہے تو فلاں بھی گول ہے، ٹھیک ہے گول ہی ہے، اور گول چیز جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے، استقرار نہیں ہے نا، اس کے پاؤں نہیں ہے نا جی، وہ پھرتی رہے گی نا، اس کی فطرت میں یہ بات داخل ہے۔ جب دنیا گول ہے اور ایک حالت پر وہ باقی نہیں رہتی، بدلتے رہتے ہیں نا نظام، موسم بدلتے رہتے ہیں، جو اس میں لوگ رہتے ہیں نا ان کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں،
کیونکہ جس میں آپ رہتے ہیں وہ ایک حالت پر نہیں ہے، وہ گول ہے، وہ پھرتی رہتی ہے۔ جو انسان اس دنیا میں رہتا ہے اس پر بھی مختلف حالات آتے ہیں، کبھی صحت کے، کبھی بیماری کے، کبھی مالداری کے، کبھی غربت کے، کبھی عزت کے، کبھی ذلت کے نا۔ یہ جتنے حالات انسان پر اس دنیا میں آتے ہیں، کوئی حالت ایسی نہیں ہے جو آزمائش والی نہ ہو، ہر حالت آزمائش والی ہے۔ یعنی آخرت میں پوچھو گی، امیر ہے تو اس لحاظ سے، غریب ہے تو اس لحاظ سے، بیمار ہے تو اس لحاظ سے، صحت مند ہے تو اس لحاظ سے، باشندہ ہے تو اس لحاظ سے، حکمران ہے تو اس لحاظ سے۔ پہلا مقدمہ کیا ہوا؟ دنیا گول ہے، ایک حالت پر نہیں رہتی، اس میں جو رہنے والے ہیں ان کی بھی ایک حالت نہیں ہوگی، بدلتا رہے گا نظام جو بدلتا رہتا ہے، کبھی بچپن، جوانی، بڑھاپا، اسی طرح عزت ذلت سے۔ لیکن انسان کی جو حالت بھی ہو، کوئی حالت اللہ کے حساب سے مستثنا نہیں ہے۔ ہاں غربت ہے، خواہ مالداری ہے، صحت ہے، بیماری ہے، بڑا عہدہ ہے، نہیں عہدہ، بادشاہ ہے، عوام ہے، ہر حال میں، اور اس کو پتہ ہے، بندے کو پتہ ہے، فطرت انسان کی اس کو بتاتی ہے یہ کام اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ فلان ہے، یہ فلاں ہے۔ اچھے اخلاق، سب سے اچھے اخلاق تو یہ ہیں کہ استاد کی بات ماننی ہے، والدین کی بات ماننی ہے، فرما برداری کرنی ہے، بڑے کا احترام کرنا ہے، چھوٹے کو پیار سے پیش آنا ہے، یہ سارے اچھے اخلاق ہیں۔ تو ہر حالت انسان کی امتحان کی ہے، کوئی حالت بھی ہو، لہٰذا اس کو متوجہ اللہ رہنا چاہیے۔ تو قرآن نے اسی کو کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں پر لیل و نہار، دن رات بدل بدل کر لاتے ہیں، بدل بدل کر لاتے ہیں، اور ہر حالت انسان اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ میں مالداری میں کیا کر رہا تھا، میں غربت میں کیا کر رہا تھا، میرے پاس جب وقت تھا تو میں کیا کر رہا تھا، میں مصروف تھا تو کیا کر رہا تھا۔ جب انسان ان تمام زندگی کے زاویوں میں کوشش کرتا ہے متوجہ اللہ ہونے کی، تو یہ تو اس کی محنت اور مجاہدہ ہے نا جی۔ قدرت کیا عطا کرتی ہے پھر؟ ہر حال میں یہ اس کا قلب متوجہ اللہ رہتا ہے۔ شروع میں تو اس نے مجاہدہ کرنا ہے، بازار جا رہا ہے متوجہ اللہ ہے کہ نہیں، کمائی کرنے جا رہا ہے متوجہ اللہ کہ نہیں، دفتر جا رہا ہے متوجہ اللہ ہے کہ نہیں، گھر میں داخل ہو رہا ہے کیسے داخل ہو رہا ہے، سیرت کیا کہتی ہے، آپ کیسے گھر میں تشریف لاتے تھے، باہر نکل رہا ہے کیسے جا رہا ہے، یہ سب متوجہ اللہ۔ یہ اس لیے شریعت نے تمام پہلوؤں پہ، آپ نے دیکھا ہو نا دعائیں ہیں، وہ دعائیں کیا مطلب ہے کہ تاکہ مخلوق اپنے خالق کو نہ بھول جائے، ہر وقت متوجہ اللہ ہوگا تو اگلا جملہ سمجھنا ہے۔ پھر ایک مقام ایسا آئے گا اس کی ریاضت کے بعد، اس کی محنت کے بعد، کہ اس کا قلب خود بخود ہی متوجہ اللہ رہے گا، وہ ہر وقت اللہ کی طرف، اور ہر چیز کو جو سوچے گا تو اسی کی قدرت اس کو سمجھ آئے گی۔ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری سی ہی رنگت، تیری سی ہی بو ہے، اس کو چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی خدا کی قدرت نظر آئے گی۔ میری صحت میں اس کی قدرت، میرے باغ میں پھل پھول اس کی قدرت، میرے بچوں کی تعلیم میں اس کی قدرت، ہر چیز میں اس کو خدا کی مدد نظر آئے گی جب وہ متوجہ اللہ ہے۔ تو سبق کیا ہوا کہ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ رسول ہر وقت اچھائی کی دعوت، دار السلام جنت کا نام ہے، جو 8 جنتیں ہیں نا جی، بڑے گیٹ ہیں اس کے، ایک نام دار السلام ہے جنت کا۔ اور بعض رات نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے گھروں کا نام یا کاروبار کا نام یا اس طرح کا نا وہ نہیں رکھنا چاہیے،
مطلب ہے کہ یہ جنت کا نام ہے، بعض لوگ رکھتے ہیں اس طرح۔ بہرحال جو اللہ اور رسول کا راستہ ہے اس میں دونوں جہانوں کی کامیابیاں ہیں، دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہے اور آخرت کی یقیناً پرسکون ہے۔ ہمیں مادی طور پر غلط سمجھایا گیا کہ تم دیندار بن جاؤ گے تو دنیا میں رہو گے کیسے، کھاؤ گے کیا، رہائش کیا اختیار کرو گے، یہ غلط کہا گیا ہے۔ سابقہ تاریخ میں دیکھیں نا، جو لوگ دیندار تھے حضرات صحابہ یا اس کے بعد، وہ دنیا میں رہے ہیں اور دنیا کی نعمتیں انہوں نے حاصل کی ہیں، اور اس وقت بھی لوگوں کی عمر، مطلب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 87 سال ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی 90 سال ہے، حضرت انس کی تو چلو بہت زیادہ ہے، 110-20 سال ہے وغیرہ۔ تو اس وقت اگر سائنس کی اتنی جدید ترقی نہیں تھی تو زندگی تو اتنی تھی، آج اتنی کچھ ہم سہولیات حاصل کر رہے ہیں تو زندگی اتنی بلکہ اس سے بھی کم نظر آتی ہے۔ یہاں تو سائنس کی ترقی یہ ہے کہ بیماریاں خود بناتے ہیں پھر دوائیاں بناتے ہیں، بیماریاں بنا کے نا پھر دوائیاں بناتے ہیں، اور کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، واللہ یدعو الی دار السلام، ہر خیر ہے اسلام میں، ہر شر سے بچتا ہے بندہ اسلام میں۔ جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے وہ قبیح لعین ہی ہیں، جن چیزوں کو اسلام نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ حسن لعین ہی ہیں، جن کاموں کو اسلام نے کرنے کا حکم دیا ہے، جو بھی کام ہے عبادات و معاملات ہو، وہ حسن لعین ہی ہیں۔ ان کاموں کی ذات میں ہی حسن ہے، ان کی ذات میں ہی حسن ہے، اس لیے اسلام نے کہا یہ کرو۔ جن کاموں سے اسلام نے منع کیا ہے، شراب نہ پیو، جھوٹ نہ بولو، فلان نہ کرو، یہ ان سے منع کیا ہے۔ جن کاموں سے اسلام نے منع کیا ہے وہ قبیح لعین ہی ہیں، وہ اپنی ذات کے لحاظ سے برے ہیں، بس ہماری آزمائش کے لیے رکھ گئے ہیں کہ ان کے قریب جاتا ہے یا ان کے قریب جاتا ہے۔ بات سمجھنی ہے، یہ اسلام کا ہر حکم الف سے لے کر یا تک خوبی سے بھرا ہوا ہے، وہ ہماری نظر کوتا ہے جو اسلام کے حکم کی خوبی سمجھ میں نہ آئے، اور اسلام کی ہر منیانو جیسے روکا گیا ہے وہ بری چیز ہے، صحت کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے وہ بری چیز ہے۔ بات یہ ہے، اور پھر جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، داخل تو ہی ہیں جب سے گھر میں پیدا ہوئی، اسلام میں ہی داخل ہے نا جی، تھوڑی عبادات میں آتے ہیں، اپنی نماز کو درست کرنا چاہتے ہیں اور معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں، اب حملے ہوں گے، اب حملے ہوں گے۔ پہلے تو آپ دوسری پارٹی میں تھے نا، جیسے یہ کافر مافر کچھ بھی نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں کہتے جب تک ہم جہاد کی بات نہ کریں، جہاد کی بات کر دی تو پھر سارے مخالف ہیں۔ ویسے نماز روزہ یہ وہ اجتماع بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے رہو جی۔ اسی طریقے سے جب آپ دیندار نہیں ہیں، آپ پر حملہ بھی کوئی نہیں ہے، کیوں؟ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، جو گمراہ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کو ان پر کوئی بڑی لمبی چوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اسی کے بندے ہیں۔ آپ نیکی میں آئے ہیں، اللہ یدعو الی دار السلام، آپ آئے نا اسلام کی طرف، نماز کی طرف توجہ ہو گئی، عبادت کی طرف، اب حملے شروع ہو جائیں گے، اور سب سے زیادہ حملہ شیطان کا وہ نماز میں ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں خنزب، جو شیطان نماز میں خلل ڈالتا ہے اس کو کہتے ہیں خنزب، اور جو وضو میں وہم میں ڈالتا ہے اس کو ولہان کہتے ہیں۔ یہ اب کبھی رکعتوں میں گڑبڑ کراتا ہے، کبھی کس میں گڑبڑ کراتا ہے۔ ایک صحابی آیا، عرض کہ اللہ کے رسول، انی اہم فی صلاتی ویکبر ذالک علی، نماز میں مجھے بڑے خیالات آتے ہیں، ہم میں ہر بندہ یہی اس مرض میں مبتلا ہے،
بعض مرض ایسی ہوتی ہے نا وہ قومی ہوتی ہیں، قومی سارے، اس میں سارے لوگ ہیں. مجھے نماز میں بہت برے خیالات آتے ہیں. وہ یکبر ذالک علیہ، وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں وہ خیالات. آپ نے فرمایا امضِ صلاتک، نماز جاری رکھا کرو. فَإِنَّهُ لَن يَذْهَبَ عَنْكَ وَلَكَ حَتَّى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُولُ فَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي. اس کی طرف توجہ مت کرو، نماز جاری رکھو. اس وقت تک شیطان تمہارے سے دور نہیں ہوگا جب تک تم اعتماد کے ساتھ یہ نہ کہو جاؤ ہماری نماز مکمل ہو چکی ہے. بس وہ سمجھ گیا ادھر یہ کمزور نہیں ہے، یہ مضبوط چیز ہے. اس کو گمراہ کرنا مشکل ہے. جب آپ نے ہمت کی، نماز جاری رکھی، خیال آتے ہیں تو ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور مسلم نے روایت کیا ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول انی احدث فی نفسی بالشیء لأن اکون حمامتا احب الی من ان اتکلم به. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الذی امرہ الی وسوسہ. سوال کرنے والا کہتا ہے لگتا یہ ہے کہ وہ ہماری مرض کی ہی دوا بتائی جا رہی ہے. سوال اس زمانے میں ہوا نا جی. کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، میں آگ میں جل جانا برداشت کر لوں گا لیکن منہ پر ان خیالوں کو لانا برداشت نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا تعریف ہے اس ذات کی جس نے تیرے نظام کو وسوسے تک ہی رکھا ہے. مطلب وسوسے کے آگے عمل تو نہیں کیا نا، وسوسہ آیا دور کیا، تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کر کہ برا وسوسہ ہی آیا ہے، برا کام تو نہیں کیا. یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، برائی کا ارادہ اور اس کا کرنے کا پروگرام اگر ہے پکا، کسی وجہ سے برائی نہیں ہو سکی، اس پر گناہ ہوگا، اس پر گناہ ہوگا. گناہ کا ارادہ ہے، گناہ کرنے کا پکا پروگرام ہے، بس کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا. فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. زمین و آسمان کا مالک وہی ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ او تخفو، تم کوئی ظاہر کرو یا چھپاؤ، ارادہ تمہارا ہے. یحاسبکم بہ اللہ، تمہارا محاسبہ ہوگا. وہ جو ارادہ ہے گناہ کا، گناہ کرنے کا پروگرام پکا ہے، کسی وجہ سے نہیں کر سکا، کسی وجہ سے نہیں کر سکا، گناہ ہوگا. یاد رکھنا یہ بات، اس میں اس بندے کا کوئی کمال نہیں. اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے گناہ کرنا تھا، خوف خدا سے گناہ سے روکا تو مستجاب الدعوات ہے. بات یاد رکھنا، گناہ کرنا تھا، وہ چوکیدار جاگ گیا اتفاق سے نا، جا رہا تھا چوری کرنے، غربت کا علاج کرنے جا رہا تھا، چوکیدار جاگ گیا نا، گناہ نہیں ہو سکا. اس گندے ارادے پر اس کو گناہ ہوگا. ایک ہے گناہ، تمام نظام گناہ کا حالات موافق ہیں. گناہ کے ٹائم خوف خدا آ گیا، گناہ سے رک گیا. یہ شخص مستجاب الدعوات بزرگ ہے. اس کو جب چاہے، یہ جب چاہے خدا کے سامنے اپنی اس نیکی کا وسیلہ دے، صدقہ دے کہ اے رب فلانی جگہ پہ میں سارا کچھ خرچہ کر کے گناہ کرنے لگا تھا،
تیری خشیت نے مجھے اس گناہ سے روک لیا، پیغمبر کی محبت نے روک لیا ہے، اس نیکی کا واسطہ دے کہ میرے رب میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول کر، یقیناً دعا قبول ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق سمجھو، ایک ہے وسوسہ، خیال جیسے آ جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں خیالات کم آتے ہوں گے، اب تو ہر طرف یہی حالات ہو رہی ہے، خیالات کے مطابق عمل نہیں ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دی۔ بعض حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نماز میں خیال آئے تو نماز میں آپ اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ خلاف صلاۃ عمل نہیں ہے۔ سمجھو مسئلہ، نماز میں خیالات آ رہے ہیں، جا ہی نہیں رہے ہیں۔ ویسے نماز کے آداب اور سنن اور یہ چیزیں پتہ ہوں تو خیالات نہیں آتے، لیکن ہماری نماز کے تو ہمیں فرائض ہی نہیں پتہ، اس کے واجبات کیا پتہ ہوں، سنن اور آداب کیا پتہ ہوں ہمیں۔ ہم تو جناب 20-20 ہزار کا سوٹ لے لیتے ہیں اور مہنگے سے مہنگے درزی سے سلا لیتے ہیں، 100 روپے کی ٹوپی نہیں رکھ سکتے۔ تمہارے خیالات آئیں گے کہ کیوں نہیں آئیں گے؟ ہماری نماز پورے اسباب ہو، پوری جو ہدایات ہیں، سنن ہیں، آداب ہیں، اس کے مطابق نہیں ہے تو خیالات تو آئیں گے۔ تو بہت زیادہ جب خیالات آ رہے ہیں اور کسی صورت میں سیٹنگ نہیں ہو رہی ہے تو حدیث میں آتا ہے نماز میں ہی یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اعوذ پڑھنا نماز میں کوئی خلاف صلاۃ کام نہیں ہے۔ مطلب قرآن کی آیت ہی ہے نا نماز میں جو پڑھ رہا ہے۔ تو کہا کہ میں اگر یہ بتاؤں تو گوارا نہیں ہے، جل جانا گوارا ہے۔ آپ نے فرمایا اس خدا کا شکر ادا کرو جس نے وسوسے تک رکھا ہے۔ وسوسہ خود آتا ہے اور آپ نے اس کو بھگانا ہے۔ اور بلکہ ایک جماعت آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فَاسْأَلُوهُ، ساروں نے سوال کیا کہ ہم حضرت ایسی ایسی باتیں سوچتے رہتے ہیں، ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ وہ بیان کر سکے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا وہ خیال خود آتے ہیں، توجہ ضرورت ہے، وہ خیالات خود آتے ہیں، تم ان خیالات کو ناگواری کے طور پر لیتے ہو، جی ناگواری کے طور پر بیان کرنا پسند نہیں کرتے۔ فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ ایمان کی علامت ہے۔ حملہ ادھر ہی ہوتا ہے جہاں کوئی سرمایہ ہو، جی جہاں کوئی سرمایہ ہو نا جی، جو ویرانہ گھر پڑا ہوا ہے ڈاکو ادھر کیا کریں گے، ٹائم ضائع کرنا ہے انہوں نے۔ جہاں ایمان ہے وہاں وسوسہ آئے گا اور اس کو بیان کرنا مشکل لگتا ہے، صریح الایمان۔ تو بات یہ ہے دوستو، بتا رہا ہوں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اللہ اور اس کا رسول دعوت دے رہا ہے۔ دیکھو ہم بات کر رہے تھے صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوئی، 7 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے۔ اب خط لکھا جا رہا ہے حاکم بحرین کو، اور یہ خط لے کر جا رہے ہیں علا بن عبداللہ خزرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ علا بن عبداللہ خزرمی اصلاً یمنی ہیں، ان کے آباء و اجداد مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے تھے، ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بہت نصیب ہوا، ہجرت بھی آپ کے ساتھ کی، اور آپ نے ان کو خط لکھ کے بھیجا حاکم بحرین کی طرف، اور یہ لوگ مجوسی تھے، آتش پرست۔ دنیا میں اسلام کے علاوہ سب مذہب تو ختم، جو آسمانی مذہب تھے وہ بھی منسوخ، لیکن غیر اسلامی جو مذہب ہیں، بت پرستی ہے یا فلاں ہے، ان میں سب سے برا مذہب مجوسیوں کا ہے، جس مذہب میں محرم کا کوئی رشتہ نہیں، یہی نظام اشتراکیت ہے، جس مذہب میں زیرہ میں محرم بھتیجا بھانجا بیٹی ماں وغیرہ خالہ کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ مجوسی مذہب ہے۔ اور اس حاکم کا نام منذر تھا، منذر بن ساوا
یہ شخص پہنچے علا بن خضرمی، ان لوگوں کے پاس ایمان تھا یار، یقین کرو، اس لیے تو قرآن مجید نے بھی پہلے پارے میں بڑا اعلان کر دیا کہ وہ ایمان والو، اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو تو پھر میرے محمد کے صحابہ جیسا ایمان بناؤ، پھر تمہارا ایمان قبول ہو۔ بڑا ایمان تھا یار۔ اور لوگ اپنے ڈی جی کے پاس جانے کے لیے 3 مرتبہ شلوار سیٹ کرتے ہیں، پھر فیل کو یوں دیکھتے ہیں، پھر دروازے سے دیکھتے ہیں موڈ تو ٹھیک ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں۔ یہاں ایک بادشاہ کے سامنے ایک درویش جا رہا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے یار، کیونکہ قوت ہے نا، وہ ہے ایمانی قوت۔ ان کے پاس ایمان تھا، جب ایمان ہے سب کچھ ہے نا جی۔ پہنچ گیا اور کہا ہم حجاز سے آئے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کرو بات۔ علا خضرمی نے کہا اے منذر، تم دنیا کے لحاظ سے تو بڑے سمجھدار ہو، لیکن میری نظر میں آخرت کے لحاظ سے تم بڑے نادان ہو۔ تم جس آگ کی عبادت کرتے ہو شرک کرتے ہو، نبی کا بھی خط نہیں دیا، جس آگ کی تم عبادت کرتے ہو شرک کرتے ہو، اسی آگ نے تمہیں جہنم کے اندر جلانا ہے۔ اور سنو کہ یہ جو آگ اور تمہارا مذہب دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے بدترین مذہب ہے، جس رشتے میں کوئی محرم نہیں ہے، جس مذہب میں۔ اور میں تمہیں ایک اچھی چیز کی طرف آج دعوت دینے آیا ہوں، وہ اتنی اچھی، اتنی خوبیوں والی ذات کی طرف سے آیا ہوں جس کے حسن اخلاق پر کوئی کلام نہیں، جس کی سچائی امانت دیانت پر کوئی کلام نہیں، جس کی شرافت و حیا پر کوئی کلام نہیں ہے۔ اور ہمارا وہ پیغمبر جس کی ہم دعوت دے کے آپ کے پاس آئے ہیں، اگر کسی چیز کو کرنے کا حکم دے دے، پوری دنیا کے دانشور جمع ہو جائیں، اس کام میں کوئی نقص نہیں نکال سکتے جس کے کرنے کا حکم دیتا ہے ہمارا پیغمبر۔ اور اگر ہمارا پیغمبر کسی چیز سے منع کر دے، پوری دنیا کے دانشور اس چیز کے کرنے کی خوبی نہیں بتا سکتے۔ ہر وہ چیز جس کے کرنے کا حکم دیا وہ خوبیوں سے بھری ہوئی ہے، اور جس چیز سے منع کیا وہ خامیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ باتیں کرنے کے بعد منذر نے کہا خط کیا لایا؟ خط دیا۔ خط اس نے پڑھا، سلام علی من اتبع الہدی، ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، مسلمان ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسم اہل البحرین، بادشاہ تو اگر اسلام سے پھرتا ہے، روح گردانی اختیار کرتا ہے، تو پھر سن، صرف تیرے اوپر تیرا گناہ نہیں، سارے بحرینیوں کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ یہ بادشاہ نے جب خط پڑھا اور اسلام کا اعلان کر دیا، یہ تاریخ اسلام میں جتنے بادشاہوں کو خط گئے ہیں ان میں یہ وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے فوراً خط پڑھ کے اسلام کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی کہ یہ سچا مذہب ہے۔ دوسری بات بڑی اونچی بات ہے، مدینہ طیبہ میں جب جمعہ فرض ہوا اور جمعہ شروع ہو گیا، مدینہ طیبہ کے بعد دنیا میں دوسری وہ جگہ جہاں جمعہ فرض ہوا وہ بحرین کا علاقہ ہے۔ اسی منظر کے زمانے کی بات ہے۔ اور پھر اس نے خط لکھا، یعنی جواب لکھا گویا کہ، اور کیا جواب لکھا؟ لکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا رسول اللہ، فإنی قرأت کتابک علی اہل البحرین، فمنهم من احب الاسلام واعجبه ودخل فيه، ومنهم من كره الاسلام من يهودي او مجوسي، ما احدث لي ذلك امرك، والسلام
من منذر، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے میرے پیغمبر آپ پر سلامتی ہو، میں نے آپ کا خط پڑھا، اسلام لایا، اور یہی تیرا دعوت و تبلیغ والا خط میں نے بحرین والوں پر بھی پڑھا، قرأت کتابک علی اہل البحرین، میں بحرینیوں پر بھی آپ کا خط پڑھا، ان میں سے بعض تو ایسے خوش نصیب نکلے، احب الاسلام واعجبہ ودخل فی، اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کو پسند کیا، لیکن بعض ایسے بدبخت بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ میرے پیغمبر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، میری سلطنت میں جنہوں نے اسلام نہیں لایا ان کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کیا کروں؟ یہ سوال ہوا۔ او یار کافر آج مسلمان ہو رہا ہے، بادشاہ آج مسلمان ہو رہا ہے، اسلام کی ہدایت لے رہا ہے کہ اب میں اپنے باشندوں کے ساتھ کیسے حکومت کروں گا، آج مسلمان ہو رہے ہیں۔ او یار ہم تو 70 سال سے 80 سال سے مسلمان ہیں، موروثی خاندانی، ہمیں اپنی حکومت چلانے کا کوئی نہیں پتا کہ ہم نے بھی کوئی اسلام کی ہدایات لینی ہے، اس خط ملک کیسے چلایا جاتا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب لکھا، تاریخ لکھی، اور کیا عظیم جملہ ہے، فرمایا جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، حمد و ثنا کے بعد جو جواب لکھا نا آپ نے، کہا جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، خدا اور رسول کے ساتھ خیر خواہی کی، نفس الامر میں انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ خیر خواہی کی، اپنا فائدہ کیا، اور سنو جو مسلمان ہو گئے وہ اسی حالت پر رہیں، جو کفر پر ہیں وہ اپنی زمینوں پر کام کاج کریں اور سالانہ ٹیکس اور جزیہ دیں گے، جو جزیہ نہ دے اس کے خلاف جہاد ہوگا۔ اور مزید منذر، ہم آپ کو آپ کی گورنری پر باقی رکھتے ہیں، اگر آپ اصول شریعت پر قائم رہے تو آپ کی بادشاہت قائم ہے، اور اگر آپ اصول شریعت سے پھر گئے تو پھر ہم آپ کو معزول کر دیں گے۔ چنانچہ یہ رہنے کے بعد، بہرحال پیغمبر بہت اونچی ہستی کا نام ہے، تو آپ نے چیک کیا، کچھ سال بعد معزول کر دیا کہ وہ جماعت سے نکالتا ہے نا بندہ، وہ جماعت سے، یا تو بندہ خود کبھی کسی سیاسی جماعت سے نکلتا ہے نا، تو پھر دیکھتے ہو اس کا تبصرہ ٹی وی پر، جس جماعت میں تھا وہ کیسی تھی، وہ کیسی تھی، وہ کیسی تھی، اور یا جماعت والے نکال دیں تو پھر کیسے تماشا ہوتا ہے۔ ابھی تک تو وہ بڑے خیر خواہ جماعت تھی، کیا بات ہے یار، کیا نظریہ ہے، کیا سوچ ہے، کیا محبت ہے۔ اسلام سے دوری کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، اسلام کی دوستی کبھی ٹوٹتی ہی نہیں ہے، دنیا کی دوستی ٹوٹتی ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ الحب فی اللہ، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ 7 طرح کے لوگ ہوں گے نا جی، وہ الحب فی اللہ البغض فی اللہ والے لوگ ہوں گے۔ اللہ اور رسول کے نام پر جو دوستی ہوتی ہے کبھی ٹوٹتی نہیں ہے۔ وہ تو جو دنیا داری کی، تو مجھے ٹکٹ نہیں دیا، چل پھر اب آئندہ پھر اب تماشا تیرے خلاف لگے گا، ٹکٹ ہی نہیں دے نا کھڑا ہونے کا، یہ دوستی ہے دنیا کی، اسلام کی دوستی۔ اسلام پیسے پکا اندر آیا، آپ نے معزول کر دیا بخوشی، کوئی بات نہیں، آپ نے ابان بن سعید کو پھر بحرین کا گورنر بنایا، دنیا سے آپ پردہ کر گئے۔ ابو بکر کا زمانہ آیا رضی اللہ عنہ، اور اس شخص نے استعفیٰ دے دیا، ابان بن سعید نے، واللہ عالم۔ آپ نے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منذر کو گورنر بنا دیا، چنانچہ اس نے نظام کو اچھا سنبھالا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جب اگلا نظام آیا، منذر فوت ہو گیا، تو حضرت ابو بکر نے جو خط لے کر نہیں گیا تھا، خط لے کر صحابی علام بن عبداللہ خزرمی یمنی، اس کو پھر بحرین کا گورنر بنا دیا۔ وہ بہت اچھا نظام سنبھالا۔ اسلام انصاف کا نظام کا نام ہے، اسلام کا ترجمہ
نظام انصاف ہے. آپ اپنے حد تک اسلام میں آئے, آپ نے اپنے ساتھ انصاف کیا, ہر لحاظ سے انصاف کیا. اور اگر آپ کے اللہ نے حکومت آپ کو عطا کر دی اور آپ ادھر انصاف کر رہے ہیں تو لوگوں کا بھی بھلا کر رہے ہیں, اپنا بھی بھلا کر رہے ہیں. گریز از طرز جمہوری غلام یک مقام شو کہ 200 خر فکر انسانی نمے آیات, 199 گدھے ایک طرف ہوں, 299 گدھے ایک طرف ہوں, اور 199 عاقل بالغ دانشور بڑے بڑے دین دنیا کے علوم رکھنے والے ایک سائڈ میں ہو. حکومت 200 کو ملے گی کہ اکثریت ادھر ہے 200. اقبال نے کہا, فرمایا گریز از طرز جمہوری غلام یک مقام شو, غلام یک مقام شو, گریز از طرز جمہوری غلام یک مقام شو, کہ 200 خر 200 گدے 200 خر فکر انسانی نمے آیاد. چھوڑو او مسلمانوں جمہوری نظام کو, اس میں اکثریت پر فیصلے ہوتے ہیں. سیڈ میں سارے ان پڑھ لوفر بھنگڑا ڈالنے والے رقص کرنے والے ہو گئے, ادھر تھوڑی سی جماعت ہے جو اللہ والوں کی ہے, پڑھے لکھے سلیقہ مند سنجیدہ لوگوں کی ہے. اسلام کہتا ہے ایک انسانی کی فکر یہ سارا جہان نہیں لا سکتا, اس ایک اللہ والے کو حکمران بناؤ. یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ شخص جا رہے, اب علا بن خضرمی کو گورنر بنا دیا گیا ہے بحرین کا, اور حکومت اب آ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بصرہ علاقہ آباد ہوا اور آپ نے بھیجا, حضرت عمر نے ان کو بھیجا, ساتھ 2 صحابی ابو ہریرہ ہیں, ایک اور ہیں, کہ بصرہ کے حالات درست کرو. راستے میں ایک صحرا میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی, 3 صحابی ہیں, علا بن خضرمی وفات پا جاتے ہیں, بے آب و گیا صحرا میں, نہ پانی نہ گھاس نہ کچھ. متوجہ اللہ ہوئے, خدا کا کیا کریں, غسل کیسے کریں وغیرہ. 12 شاہی غسل ہوا, تلواروں سے قبر کھودی گئی, جنازہ ہوا, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. دوستو یہ اتنے اونچے لوگ, کہاں کہاں سے ان کا سفر, کہاں بے نامی, کہاں پھر نام اونچا کہ پیغمبر کے صحابی بنے, اور اسلام کی خاطر, اسلام کی اشاعت کی خاطر جہاں گئے صحراؤں میں اللہ نے ان کو وہاں پر ٹھکانہ دے دیا, وہی وہاں بھی کچھ خیر ہی ہوگی وغیرہ. تو بات یہ ہے دوستو, اسلام کی خوبی بتا رہا ہوں. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوہہم قطر ولا ذلہ, جنہوں نے نیکیاں کی کمائی کر گئے, اللہ رسول کو راضی کیا, معاملات میں, عبادات میں, عقائد میں, معاشرت میں, معیشت میں, نیکیوں میں رہے, چہرے بھی ان کے چمکیں گے, حالات اچھے ہوں گے, جنت کا اعلان ہو جائے گا. یہ چہرہ بڑا اونچا ترجمان ہوتا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایمان والوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے. دنیا میں بھی نیک شخص کا چہرہ ایسا چمکتا ہے, کوئی صاحب دل کہتا ہے لوہے جبی پہ ثبت ہے روح داد زندگی, اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ چہرے پہ بار آتا ہے. اور بلیریا والوں ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے میری بات کو سننا, اگر دل میں اپنے پیغمبر کی سچی محبت ہے تو چہروں پہ نظر کیوں نہیں آتی. لوہے جبی پہ ثبت ہے روح داد زندگی, ہر چم کے بے زباں ہے مگر
بے زبان نہیں، یہ جبین ہر چند کے بے زباں ہے، یہ چہرہ ہر چند کے بے زباں ہے، بولتا نہیں ہے لیکن حقیقت میں یہ بول رہا ہے۔ ایمان نظر آتا ہے، تقوی نظر آتا ہے، شرافت نظر آتی ہے، چہرے پہ انسانیت نظر آتی ہے، لوہے جبیں پہ سخت ہے روداد زندگی، ہر چند کے بے زباں ہے مگر بے زباں نہیں۔ ایک صحابی آتا ہے، تاریخ اسلام اس کو عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، آ کر مجلس رسول میں بیٹھ جاتا ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو سوال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عبسہ بولیے۔ یہ کہتے ہیں قل تو یا رسول اللہ مل اسلام، توجہ سے، قل تو یا رسول اللہ مل اسلام، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے جواب دیا طیب الکلام و اطعام الطعام، اچھی گفتگو کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے۔ نماز روزہ وغیرہ اپنی جگہ پر وہ ادا کرنے ہیں، اسلام کا تشخص کیسے آئے گا، تیری خوشبو کیسے پھیلے گی، لوگ تیرے قریب کیسے آئیں گے؟ کہنے لگا مل ایمان، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، حالات ناموافق ہوں تو صبر کرتے جاؤ، والسماحہ خیر خواہی کرو، ہمدردی کرو، سخاوت کرو، یہ بہترین ایمان ہے۔ کہنے لگا ای الاسلام افضل، اے اللہ کے رسول بہترین اسلام کیا ہے؟ پہلے صرف اسلام کا سوال تھا، بہترین اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس مسلمان سے کسی مسلمان کو کبھی ہاتھ سے یا منہ سے تکلیف نہ پہنچی ہو، یہ بہترین اسلام ہے۔ کہنے لگا ای الایمان افضل، اے اللہ کے رسول بہترین ایمان کیا ہے؟ جب وہ بندہ ایسے کام کرے پتہ چلے کہ یہ ایمان والا ہے۔ کہا خلق حسن، بہترین اخلاق، پتہ چلے تم اگر غیر مارو منہ میں گزر رہے ہو تو کیسے گزرو گے، اپنے والدین یا اپنے بڑوں سے ہم کلام ہو رہے ہو تو کیسی کلام کرو گے، ان کا حکم آئے تو کیسے مانو گے، اپنے چھوٹوں پہ شفقت کیسے کرو گے، اپنے کام میں امانت دیانت کیسی ہوگی؟ بہترین ایمان یہ ہے کہ اخلاق اچھے ہوں۔ کہنے لگا اللہ کے رسول ای الصلاۃ افضل، بہترین نماز کون سی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا طول القنوت، جس نماز کی رکعتیں لمبی ہوں، اللہ کی کلام اس میں پڑھی جائے، پوری صورتیں جن رکعتوں میں ہو جائے، وہ رب العالمین کو نماز بہت پسند ہے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول ای الہجرت افضل، ہجرت کون سی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ان چیزوں کو چھوڑ دو جن چیزوں کو تیرا رب تیرا پیغمبر پسند نہیں کرتا، چھوڑ دو، ہجرت چھوڑ دینے کا نام ہوتا ہے۔ کہنے لگا ای الساعات افضل، اللہ کے رسول گھڑیوں میں کون سی گھڑی پیاری ہے؟ جس گھڑی میں رب العالمین کے سامنے مناجات میں مصروف ہو جائیں تو وہ دعا رد نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا جوف اللیل الآخر، او اسلام آباد کے بابو ذرا رات کو جلدی سو جایا کر، خود بخود تجھے 5 بجے تیری نیند پوری ہو جائے گی، اٹھ جایا کرے گا، پھر تہجد کے 2 گانا ادا کر، پھر رب العالمین سے مانگ اپنی دنیا بھی، اپنی آخرت بھی، اپنی صحت بھی، اپنی عزت بھی مانگ۔ ای الساعات افضل، اے میرے محبوب پیغمبر
کون سی گھڑی ایسی ہے دعا مانگی جائے تو رب العالمین رد نہیں کرتے گا؟ رات کے آخری حصے میں تہجد کے ٹائم دعا مانگا کر۔ عرض کیا اللہ کے رسول ای الجہاد افضل، جہادوں میں سب سے بہترین جہاد کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا گھوڑا بھی شہید ہو جائے، خود بھی شہید ہو جائے۔ میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب